خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن یہ بے موقع بے محل ہے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی ریشو قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح میں رواں دواں ہے۔ سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور تیرنے والا رک نہیں سکتا جب تک اگلا کنارہ نہ آئے، تو کل کائنات جب تک اسے موت نہ آئے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ تو اسی تسبیح پڑھو نہ پڑھو وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن اترنے سے پہلے بیت اللہ میں 7 شاعروں کا کلام لٹکا ہوا تھا۔ اوقاز کے میلے میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا کلام عمدہ ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ ایک میلے میں 7 شاعروں نے ایسا کلام پڑھا کہ کسی میں کوئی چھوٹے بڑے یا اچھے اور کم اچھے کا فرق مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ستے لٹکا دو، ستے لٹکا دو، جدہ اس تو چنگا آئے گا پھر اتار دینا۔ تو انہوں نے 7 شاعروں کے لٹکا۔ اس میں ایک شاعر لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، تو وہ ایمان لائے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اب تم شاعری نہیں کرتے ہو؟ لبید کہنے لگے امیر المومنین کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش ہے؟ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ آج سے لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا ہے۔ تو وہ 7 لٹکے ہوئے تھے، قرآن اترنا شروع ہو، تو اپنے آپ ان شعراء کے ورثاء نے اتارنا شروع کر دی، یا اگر شاعر زندہ تھا تو اس نے اتارنا شروع کر دیا، اتارنا شروع۔ ایک شاعر کا رہ گیا، امرؤ القیس، سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی۔ لوگوں نے کہا تو دیکھتے نہیں محمد کے کلام کو، اس کو اتار دے۔ کہا نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا۔ تو سورہ ہود کی ایک آیت آئی، اس کا کلام واقعی عجیب نمونے کا کلام، شاید ہی کوئی شاعر اس کو پہنچ سکے۔ کفا نبک من ذکرا حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألی ترى بعر الأرآم في عرساتها وقيعانها كأنها حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاض الدموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ شروع ہے، آگے 80 اشعار۔ ایک آیت آئی سورہ ہود کی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ کیا آیت آئی؟ اے زمین، نوح علیہ السلام کے وقت پانی پی جا، اے آسمان تو کھل جا،
پانی اتر گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی اور ظالموں کے لیے ہلاکت ہو گئی۔ ترجمہ ہی تمہیں کیسا نہیں پتہ لگے، مینوں آپ کو نہیں پتہ لگتا تو میں تمہیں کی دساں، میں پڑھیا ہے لیکن میرے بھی اتو گزر گیا۔ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 حسن کلام کی قسمیں ہیں۔ کلام کو خوبصورت بنانے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ 19 الفاظ میں 21 اقسام ڈالنا یہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے کس بات پہ اتارا؟ اس نے جا کے نا اپنے بھائی کا کلام اتار دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا ہن کیوں لایا ہے؟ کہ لا یخاطب السماوات والارض الا ربہما۔ اس نے کہا کہ زمین آسمان کو خطاب صرف اس کا رب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی۔ زمین آسمان کو شاعر کی ہمت نہیں کہ اے زمین تو یہ ہو جا، اے آسمان تو یہ ہو جا۔ زمین آسمان کو زمین آسمان کا رب ہی کہتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اتار دے اس نے اپنا کلام۔ تو میرے رب نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اٹھ میرے محبوب، بتا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، ٹھیک؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہی ہے، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ تیری دکان چھوٹی اور اللہ بڑا۔ جتنی اللہ کی تعریف کرو، جبریل جو سب سامنے دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور 7 آسمان کے فرشتے، اور سب سے زیادہ تو میرے نبی نے اپنے اللہ کو پایا اور دیکھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک لفظ کو لمبا کرنا شکر ہے، اکبر، یا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اس بڑا ہونے کی قسمیں بناتے جائیں، لکھتے جائیں۔ سمندر خشک، چل ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے نویں لے آ دے، سمندر خشک ہو گئے ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے ہور لے آ دیو، کاغذ مک گئے ہور لے آ دیو، لکھتے جاؤ، سمندر خشک ہوتے جائیں، قلم ٹوٹ ٹوٹ کے نئے بنتے جائیں، تم پر علم کے دروازے کھلتے جائیں، کاغذ دفتر کے دفتر تمہارے سامنے کھلتے جائیں۔ جتنا میری بڑائی لکھو گے میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر من ان یوصف، عربی میں اس کو یوں کہا جائے گا، لہو ملک السماوات والارض،
زمین آسمان کا بادشاہ ہے. کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت. اس کو مار رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے. تم الٹا کر کے دکھا دو. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے. تو پٹھا کر کے کھا مغرب چکر مشرق میں ڈبو تو بہت الذی کفر. تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں، اس لیے زمین آسمان کا شہنشاہ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ہر چیز پہ قادر ہوں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. اس کو میرے نبی نے یوں بیان کیا اللہم انت الاول. یہ سورہ حدید کا لفظ لیا، اللہ تو اول، اضافہ کیا لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے. انت الآخر، سورہ حدید کا لفظ آگے اضافہ کیا تو آخر ہے. فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں ہے. انت الظاہر، تو سب سے بلند ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں. لیس فوقک شیء. انت الباطن، تو چھپا ہوا ہے، تجھ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. وہو بکل شیء علیم. جس میں یہ چار صفتیں ہوں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر شے کا علم میرے پاس ہے، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا. نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان. پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر شے کا پتہ ہے. تو اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو زمانے سے پاک ہے، اللہ ہے جو وقت سے پاک ہے، اللہ ہے جو جگہ سے پاک ہے. کمال، حیرت گم ہو جاتی ہے میری جب میں یہ سوچتا ہوں. دیکھو نا، آپ سب بیٹھے ہو تو 1.5-2 فٹ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب نے جگہ گھیری ہے. مسجد کا حال تقریباً ادھر سے سارا بھر گیا ہے. میرا اللہ کیا ہے؟ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، بلندیوں کی انتہا بھی کوئی نہیں اور باطن کی انتہا بھی کوئی نہیں. اس کی کہیں سے کسی جگہ سے پیمائش کوئی نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ کہتا ہے میں جگہ کا محتاج نہیں. کمال. لا یحویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں. ہاں، ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں آ جاتا ہوں. وہ میرا مسکن ہے، وہ میرا گھر ہے. اللہ اکبر. جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایڈے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے. یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں رب آ جاتا. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے. یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے. ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے. اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا. جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ، تو نبی اللہ کو بہت پیارے. وہ ہمارے نبی سب سے پیارے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے
جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھیے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے۔ اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو پھر یہ دولت بخشی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف 2 چیزوں میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، سورہ بقرہ کے 2 پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی، فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام، اور یہ ایک پلر ہے۔ اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کر رہا۔ دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے۔ پھر جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا۔ یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا؟ اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اس کی ہر وقت چاہت تھی۔ 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میں قربان جاؤں۔ اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے میرے محبوب۔ میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو، تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کر کے دکھاؤں گا۔ پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مطلب پورا ہو گیا۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کہ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے۔ ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کریں، آپ راضی ہو جائیں، اور رب آکھے آپ کو راضی کرنے، کیا شان۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، چلیے منہ، اور آپ اتنے بے قرار تھے۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوں۔ براء بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ براء بن معرور تھے، یا ابو الحیثم بن تیہان تھے، یہ 2 نام آتے ہیں۔
تو ان کی بیگم بیمار تھیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہاڑی سفر تھا، ہوں نہیں سرنگاں بنی ہوئی ہیں، یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تو وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سوراخ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانوں بھی کھا دیتا ہوئے پہ جائے تیاریاں آپ لوگ۔ تو پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا، وہ طے کر کے گئے تو برا بن معرور نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، کھلاتے پلاتے عصر ہو گئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں۔ ہم نے کہا چلو۔ اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی، یا پہلے آکھ دیو تو یا بعد آکھ دیو، یہ وچکار آکھن دا کی مطلب؟ یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کی، کیونکہ عجیب لگتا ہے نا بھائی، اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے۔ آپ اتحیات میں ہیں، درمیانی اتحیات، اور جبریل آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں اور صحابہ میں کھلبلی مچ جاتی ہے ایک ہی ہوا، اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیرے، سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا ہے۔ یہ امتحان، اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے، اسلام چھوڑ گئے۔ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور تھی۔ تو قبلہ بدلا، کیا نشانی ہے کہ اب خلافت، امامت، قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے گی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا، منہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں، ان کے ذمے بھی وراثت ہے، اے وراثت آگے پہنچاؤ، ان کے ذمے بھی۔ پہلی گل ہی انہوں نے کی تھی، پہلی گل تہجد گزاراں دی نہیں کی تھی، جنید بغدادی دی نہیں کی، پہلی بات یہ ان کی کہ جو ہمارے جیسے ہیں، 2 نمبری ہے، منہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ ظالم ہیں، اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے۔ منہم مقتصد، کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں، کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں، ان نیکی بھی کر لیں دیں، چنگا بھی کر لیں دیں، بیڑا بھی کر لیں دیں، تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، میری توفیق سے، میری توفیق سے، سبحان اللہ، کہ تم سب کے ذمے ہے، اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو، تمہیں تمہارے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا۔ پوری امت کو اللہ نے چن لیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب اللہ نے کہا کَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ کیا مطلب؟ وسط کا ایک مطلب ہے درمیان، درمیان کا مطلب ہے اعتدال والے، اعتدال والے۔ یہ ساری زندگی کے لیے کون تیار؟ یہ میرے رب نے نہیں کہا،
یہ ساری زندگی والے کھڑے ہو جائیں، وہ ساری زندگی اللہ نہیں منگی، اللہ نے کہا وسط، درمیان میں چلو، درمیان میں اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو۔ جیسے دعوت تمہارے ذمے ہے ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمے ہیں۔ میرے نبی ہم عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں۔ اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ کیا عجیب بات ہے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ گیا تھا تو اس کو سی رہے تھے۔ اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھیں، گرمی کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ، تو اما عائشہ کی نظر پڑی نا تو وہ پسینہ جو تھا قطرے، اس میں سے نورانی شعائیں نکل رہی تھیں، اور نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں، وہ رنگ بکھر رہے تھے۔ تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا اور وہ ایسے دیکھے جا رہے۔ اچھا، آپ کو تھوڑی دیر تک تو محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نے چرخہ بند کر دیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چرخے کی آواز نہیں آ رہی۔ تو پھر آپ نے جوتا سیتے سیتے اوپر دیکھا تو وہ ایسے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا، وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برق العارض المتحلل۔ میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں، تخت ماتھا، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں تو وہ ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے بجلی، بادل میں چمکنے والی بجلی چمک رہی ہوتی ہے، ایسے ماتھا چمک رہا ہے یا رسول اللہ۔ اس پر میں آپ کو دیکھ رہی تھی محبت میں۔ آپ نے کہا عائشہ تو نے تو اس شعر سے مجھے خوش کر دیا، اگر تو نے مجھے خوش کر دیا تو وسطا امتن وسطا، ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے امتن واسطہ۔ واسطہ، واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ اسپیکر میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ مائک نہ ہو تو یہ دور والے آواز نہیں سن سکتے، یہ میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے۔ تو یہاں دوسرا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ اے میرے محبوب کی امت، پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی ہود اخاہم الی عاد اخاہم ہودا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی ثمود اخاہم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی مدین اخاہم شعیبا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے تھے۔ اب نبیوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم واسطہ ہو۔ آج جتنے بیٹھے ہوئے چاہے ایک ٹائم دی نماز میں نہیں پڑھتے، یہ بھی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا، اللہ آکھ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے آپ کو امت واسطہ بنایا میرے اور میرے بندوں کے درمیان، تم یہ کام کرو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کی گواہی دے سکو لوگوں کے سامنے، اور قیامت کے دن گواہی دے سکو کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تم جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، احد، اکیلا، واحد نہیں، احد، واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربع، احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے۔ تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی وہاں، تو اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ تو میرے
نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر. میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے. ہوا، قل ہوا. اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، اللہ، اس کا نام ہے اللہ. اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا اکیلا. یہ پیڑھی بتا رہا ہے اللہ، میری پیڑھی سن لیجیے تو وہ احد ہے. ہاں، میں آپ کو اپنے نبی کی پیڑھی ضرور سناؤں گا برکت کے لیے، کہ عربوں میں یہ دستور تھا، لیکن صرف ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک ہے، باقی کسی کی کوئی نہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عبام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں. اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے. کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے تھے. کہتے بیٹھو اور اب اپنے نبی کی تعریف کرو. پھر وہ آپ کو اشارہ کر کے کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو. یہ مصرع آپ کی شان میں قیامت تک کوئی اور نہیں کہہ سکے. یہ اتنا بڑا مصرع ہے. ایک بڑی فارسی کی ربائی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہے. انہوں نے 3 جملے تو ذہن میں آ گئے. بلغ العلا بکمالہ، سارے کمال پیچھے رہ گئے اور اب کمال سے بھی اوپر چلے گئے. کشف الدجا بجمالہ، سورج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے کے نور سے پوری دنیا کے اندھیرے ختم ہو. حسنت جمیع خصالہ، میں آپ کی کیا کیا صفت بیان کروں. آپ اپنی صفات میں اتنے ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا. چوتھا مصرع نہیں لگا، سارا دن سوچتے رہے، مصرع نہیں لگا. رات کو سوئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. فرمایا سعدی کس سوچ میں ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، ربائی پوری نہیں ہو رہی. آپ نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آگے لگ نہیں رہا، آپ نے فرمایا تو کہو نا صلو علیہ وآلہ، کہو ہی. کیسے بیان کروں میں اپنے نبی؟ کون بیان کر سکتا؟